محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وندنا چیز آمن نصیب سندو جی منڈی باودی سے بلانگ کرتے ہیں، شعبہ طب سے وابستہ ہیں۔ میرے سارے بھائی ماشاءاللہ ان کے آراء سنی، بڑا مزہ آیا، اسپیشلی بھائی جان نے ٹیکنیکل چیزیں بتائی۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے اکابرین کا، جن میں سامدہ سعید صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، طارق صاحب ہیں، نصیر صاحب ہیں، ہمارے یہ بھائی الحاج صاحب ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ میری آپا اتنے مردوں میں اور کمال کا ان میں کانفیڈنس ہے، یہ ہر عورت میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک اس ساری جو ایک ٹیم ہے اس کو سلامت رکھے۔ کام ہمیشہ جماعتوں سے، تنظیموں سے ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اور انفرادیت ہمارے مذہب میں نہیں کہا کہ انفرادی طور پر نہیں، اجتماعیت میں فائدہ ہے۔ ہم ایک ٹیم ہیں اور ہم کوشش کریں گے ہمارے اندر اس لیول میں ہماری جو کمیاں رہ گئی ہیں، کوتاہیاں رہ گئی ہیں، وہ اصلاح ہم دیکھیں گے، سارے لوگ دیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے، اس میں کیسے ہم، جیسے انہوں نے بھائی نے بات کی ہے، اسی طریقے سے ہم سارے اس کے ممبر ہیں اور دل و جان سے کوشش کریں گے کہ کیسی اس کی ترقی اور ترویج ہو سکتی ہے، اور یہ انسانیت کی ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کالجز میں پڑھایا نہیں جاتا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ہم کالجز پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں، تنقید کرنا مقصد بھی نہیں ہے، مقصد اصلاح کا ہے، اور اصلاح اسی طریقے سے آئے گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے، بات کرنے سے رائے کھلتی ہیں، نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور ہم اس پہ جہاں جہاں ہیں وہ نمائندے ہیں۔ ہم 20 لوگ ہیں، 20 نمائندے ہیں، ہمارے جاننے والے ان کو ہم بتائیں گے، وہ ہمارے نمائندے ہوں گے، اور یہ قافلہ بڑھتا ہوا کہیں سے کہیں چلا جائے گا ماشاءاللہ۔ اور اس قافلے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر طب کا عروج ہے۔ جس زوال کی طرف ہم چلے گئے ہیں اس کو عروج پہ لے کے جانا ہے، اسے سائنٹیفک بنیادوں پہ لانا ہے، اس کی ہم نے وہ جان اس میں ڈالنی ہے جو ہمارے کابرین نے ڈالی۔ ہماری نبض شناسی ہونی چاہیے، ہماری ادویہ سازی ہونی چاہیے، جتنے اس کے شعبے ہیں ہر شعبے میں عروج آنا چاہیے، اور علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ اس میں جہد اور کوشش کرنے سے بڑھتی ہے، اور چھپانے سے کبھی کوئی چیز وہ بڑی نہیں ہے، اس میں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے زوال کی داستانوں میں ایک یہ بھی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ وہ جو ہمارے پاس بڑی بڑی اہم چیزیں تھیں، ہم نے وہ وراثت اور موروثیت میں لا کے ان کو ختم کر دیا، حالانکہ اسلام موروثی اور ورثے کے سخت خلاف ہے۔ وہ خلافت کا نظام جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس میں بھی جب موروثیت آئی تو وہ دفن ہو گیا، اور ہم زوال پذیری کے آتے ہوتے ہمارا یہ شعبہ طب بھی زوال میں آ گیا۔ دو ہی علم ہیں، ایک علم القرآن ہے اور ایک علم الابدان ہے، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ علم نصیب کیا ہے، اور ہم کوشش کریں تو خلق خدا کی بہتری کے لیے، خلق خدا کو آگے لے جانے کے لیے ان کی، یہ دیکھیں آپ معاشرہ کتنا تنزلی کا شکار ہو گیا، لالچ، بغض، حسد، اس طرح کی چیزیں آ گئی۔ ایک حکیم صرف دوائی نہیں دیتا، دوائی کے ساتھ وہ نماز کا بتا سکتا ہے، وہ روزے کا بتا سکتا ہے، وہ قرآن کا بتا سکتا ہے، وہ آپ ایسی چیزوں کو متعارف کروا سکتے ہیں جو ہمارے گھروں میں ناپید ہو گئی۔ ہمارا کچن وہ جو ہے وہ تباہ وہ تشکیل دیتے تھے، کیسے آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے کیسے چیز